کرونا وائرس کی وجہ سے خوف اور پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں اور ساتھ میں اللہ رب العزت کے حضور گر گڑا کر دعا کریں اور توبہ اور استغفار کریں اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اپنے عقیدے کو بھی درست رکھیں کہ رب کے حکم کے بغیر مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی یاد رکھ لیں، موت کا تعلق سبب کے ساتھ نہیں ہے، موت کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ اگر وقت آ جائے تو صحت مند بھی فوت ہو جاتے ہیں اور اگر وقت نہ آئے تو بیمار بھی زندہ رہتے ہیں۔ آج کے حالات کے مطابق ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کسی شخص نے ایک بزرگ کو بازار میں کھڑے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تو اس شخص نے اس بزرگ سے پوچھا، بابا جی کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے یا آپ کو کسی نے مارا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا، نہیں، مجھے کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میرا یہ پروگرام ہے کہ میں بندوں کی اور رب کی صلح کراؤں۔ تو اس شخص نے پوچھا، تو پھر کیا ہوا؟ تو بزرگ نے کہا کہ میں بندوں اور رب کی صلح کرانا چاہتا ہوں۔ رب تو مانتا ہے پر بندے نہیں مانتے۔ رب تو کہتا ہے میری دہلیز پر یہ آ جائیں اور ایک آنسو بہا دیں تو میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں، لیکن آج بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس بزرگ کو قبرستان کے قریب اسی شخص نے کھڑے ہوئے دیکھا اور روتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ شخص دوبارہ اس بزرگ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کیا ماجرا ہے، کل آپ بازار میں رو رہے تھے اور آج قبرستان کے پاس کھڑے ہو کے رو رہے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا، میرا مسئلہ وہی کل والا ہے کہ میرا یہ پروگرام ہے کہ میں بندوں اور رب کی صلح کرا دوں۔ تو اس شخص نے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ تو بزرگ نے کہا، اب رب نہیں مانتا، بندے مانتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ پہلے 5 وقت اذان ہوتی تھی اور رب ہمیں اپنے گھر کی طرف بلاتا تھا اور ہم نہیں جانتے تھے، لیکن آج ہم جانا چاہتے ہیں لیکن رب یہ پسند ہی نہیں کر رہا کہ ہم رب کے گھر کی طرف جائیں۔ رب کے گھروں کو تالے لگائے جا رہے ہیں اور نماز پڑھنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے اور یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ مسجدوں سے کرونا وائرس نہ لگ جائے۔ تم ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر مسجدوں سے کرونا وائرس لگ سکتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی مقام ایسا نہیں جہاں آپ محفوظ ہوں۔ اور یہاں پر میں امیر لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آج آپ کو اللہ نے دیا ہے اور آج موقع ہے، آپ غریب لوگوں کی ضرور مدد کریں تاکہ رب ذوالجلال سے آپ انعام حاصل کر سکیں۔